یہ قاضی یہ تیرے پر اسرار بندے جن کو بخشا ہے انہیں ذوقِ خدائی، نیم ان کی ٹھوکر سے دریا اور سہرا، پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب و مقصود عموماً، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ کہاں سے؟ میں ادھر خاص گوجرا والا کہوں سی۔ آپ کس کے لیے آئے؟ میری کوشش ہے کہ جتنی بھی میں اصلاح کر سکوں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی، تو میں اس لیے آیا ہوں۔ جی ہمارے لیے پارٹیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اہمیت رکھتا ہے۔ کیا کہو گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ 76 برس ہو گئے ملک اس پاکستان بنا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ تو 18,000 شہداء کی شہادتیں ہوئیں اور 70,000 ہماری بہنیں ہماری مائیں ہندو سکھ اٹھا کے لے گئے۔ تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ یہ عوام جاگر ہو، ہماری یہ کوشش ہے ہم ان کو سچ بتائیں دین ہے کیا، دین حق کیا ہے۔ پاکستان کا نظام تو نظام شرع ہے جو ہمارے بڑوں نے بنیاد رکھی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس عوام کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ دیکھیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو 76 سالوں سے آپ کو لوٹتے ہوئے آئے، پھر آپ بلوں کی کون سے لوگ؟ یہ جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں، نام بتاؤ۔ نہیں میں نام نہیں، لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ شعور والے ہیں۔ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو، ووٹ تو کسی نہ کسی کو دینا وہ ہی ہے۔ لبائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ پیپلز پارٹی کے جلسے میں آئے ہو اور آپ کا ووٹ جو ہے وہ لبیک ہوگا۔ صرف میرا ووٹ نہیں، میرا جان اور مال بھی یہ گردنی دور کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ سن 1999 میں بے نظیرہ حکمران تھی، وقت اللہ تعالیٰ نے دیا، موقع دیا، لیکن گستاخ رسول گل مسیح کو چھوڑا۔ اب یہ بتائیں مجھے کہ اگر عوام کو سمجھ ہو کہ پوری کائنات میں نمازیں ہاتھ جمرے ایک جگہ، ناموس رسالت کا ایک پائرہ ایسا ہے کہ ہر سانس کے اوپر فرض ہے، اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ ناموس رسالت کا پائرہ دنیا سے جدا گانا ہے، تو یہ لوٹ مار تو چلو میں سمجھتا ہوں کہ لوٹ مار تو ہماری اپنی غفلت ہے، کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ جس دین کے لیے یہ بنا ملک پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنا وہ ہم نے قائم نہیں کیا تو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی نص ہے یہ کہ غدار کا ساتھ دینے والا غدار ہے، گستاخ کا ساتھ دینے والا گستاخ ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کی یہ نص ہے کہ جس کے ساتھ چلیں گے دنیا میں اور آخرت میں اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سوجھ بوجھ دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب تک نفاذ نہیں ہوگا نا، 76 برس نہیں 7600 سال بھی یہ پارٹیاں رہے تو کبھی بھی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ ہاں 2 کام ملک پاکستان میں ہو چکے، یہ میرے رب کا فرمان ہے، علی شان ہے، یہ معاملات ہو چکے۔ جب تک 2 چیزیں قوم میں نہیں آتی تو تبدیلی نہیں آتی۔ ایک کہ جب دیکھیں ظالم کا حکمران ہونا چل سکتا ہے لیکن ظلمیت کا نظام نہیں چل سکتا، پورا نظام عدل و انصاف سے خالی ہو چکا ہے، اور اب عوام بھی چاہتی ہے کہ ہماری تقدیر بدلے۔ تو اب میرے رب اور رب کے رسول کی حکمت ہے، وہ کیسے یہ نظام کو تبدیل کرتا ہے، کس طرح وہ یہ انقلاب لاتا ہے، یہ میرے رب کے فرمان ہیں اور یہ پورے ہونے ہیں۔ اچھا، جب عمران خان صاحب نے اقوام یہود و نصارہ کے چبوترے کے اوپر کھڑے ہو کے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی مت کیجئے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو، اس کے اوپر ان کی وہ جو کاوش تھی اس کے اوپر آپ ان کو کیا کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ میں یہی کریڈٹ دوں گا کہ جو ایک ریاست مدینہ کا نام جاپتے ہوئے، اب آپ کو شاید ڈیٹ کا معلوم نہیں، مجھے وہ بھی یاد ہے، یہ مالک کا فضل کرم ہے، 3 سال 7 مہینے 24 دن حکمرانی کی اور ساری عوام کو یہی بتایا کہ ریاست مدینہ میں اختیار کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بات جو 3 سال 7 مہینہ 24 دن میں شرع کا نظام نہیں نافذ کر سکا تو اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے۔ اور پھر آسیہ ملونہ کو ادھر کہہ رہا ہے کہ میں نے ناموس رسالت کے لیے یہ کیا، جب آسیہ ملونہ کو خود اس نے پروٹوکول دے کے چھوڑا اور ناموس رسالت کے شہیدوں کو شہید کیا، غازیوں کو شہید کیا، پہلے رمضان میں پہلے روزے میں
اور روزے کی حالت میں. اب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, آپ میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, اختلافات رائے سنت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب نام ریاست مدینہ کا لینا ہے اور حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین بھی نہ پڑھنا ہے, تو پھر اس سے کائنات میں میرا رب تو بڑا غیرت مند ہے کہ وہ اپنے نام ہی نہیں آنے دیتا اپنے محبوب کا درود سمت. اسے پتہ ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے, یہ میرا رب اور رب کا رسول جانتا ہے. یہ ہماری بات تو نہیں ہے کہ دیکھیں حلف اٹھاتے ہوئے جن کو یہ ایسے ہیں کہ انہیں صورت اخلاص بھی نہیں آتی. آپ پوچھیں کسی کو کچھ نہیں آتا. اب ایسے حکمران جب مسلط ہوں گے تو پھر یہ رایا تو آپ لوگ ہی ہیں نا, ہم لوگ ہی ہیں, تو پھر عدل کیسے ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 76 برس نہیں 7600 سال بھی ایسے رہیں تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی آ سکتی ہے تو ہمارے مرد کلندر بتا گئے. اقبال رحمت اللہ علیہ کی زبان نہیں بتلا دیتا ہوں, واہ واہ لکھاں سلام. اقبال مرد کلندر کہتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک اس بار حکومت بنا پائے گی؟ جی یہ ہماری بات نہیں ہے, ہم تو حضور کے قدنے سے غلام. یہ تو پاکستان کے ادارے جو سروے کر رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ 51% تحریک لبیک کے ساتھ ہیں لوگ, 30% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, 9% نون لیگ کے ساتھ ہیں, تو 9-10 ان کا بھی ہوگا. پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. یہ الحمدللہ یہ اپنے سروے کر کے دارے بتا رہے ہیں, ہماری تو بات ہی نہیں ہے. تو دیکھیں اب یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ عوام پس کے انجیکشن لگوا کے اور جھوٹ سہ کے, یعنی اپنے اوپر ظلم سہ کے, تو آج ان کو سمجھ آ رہی ہے. ہماری یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شعور عطا کرے, حق کی بات سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ حضور کا دین تک آئے گا. دین تو اتنا غیرت مند ہے کہ بھوکے کے گھر میں کھانا بھی نہ ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنڈ پہ بوریاں لدا کے بھی پہنچاتا ہے گھر میں. چلیں سر, تھینک یو سو مچ.